اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله والحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل قدر احترام معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ اچھے اخلاق ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ اپنے اخلاق ہی کے ذریعے سے فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمام تر اخلاق کی اعلیٰ جو آخری اسٹیپ ہوتا ہے اس تک کو جو ہے میں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ویسے جتنے انبیاء دنیا میں اتارے گئے، لوگوں میں سے سب سے لائل اور جو اچھے اوصاف کے حامل انسان ہوتے تھے انہی کو نبی بنا دیا جاتا تھا۔ سوا لاکھ انبیاء تمام کے تمام اخلاق کے بلند ترین سطح پر فائز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء سے بڑھ کر کے اخلاق کے بہترین نمونہ بن کر کے دنیا میں آئے۔ آج کی اس نشست میں اصل میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، احادیث مبارکہ میں کن کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نون میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو اخلاق کی بہت بلند ترین سطح پر فائز ہیں۔ یہ آیت اس وقت میں اتری جس وقت میں قریش مکہ آپ کو مجنون کہہ رہے تھے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ تو ایک پاگل ہے، ایک دیوانہ ہے، ایک مجنون ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار قریش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توصیف اور تعریف میں اس آیت کا نزول کیا کہ آپ تو اخلاق کے بہت اونچے سطح پر ہیں۔ یہاں ایک نکتہ یہ نکلتا ہے کہ جاہلوں سے اعراض کرنا، جہالت کی باتوں کا جواب نہ دے کے خاموش رہنا اخلاق کی ایک اونچی سطح ہے۔ اتنے برے برے القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، مگر آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ اپنے کام میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسلی آپ کو ملی کہ آپ بہت بلند ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ دوسرے انبیاء کو بھی دیکھیں کہ قرآن مجید مکمل طور سے بھری پڑی ہے حضرات انبیاء کے اوصاف اور کمالات کو جو ذکر کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، جو ان کے بھائیوں کے رویے ان کے ساتھ میں رہے، پھر اس کے بعد محل کے اندر جو الزامات اور تہمت زنا ان پہ لگی ہے، سب کو آپ نے جو ہے معاف کیا، اور کسی چیز کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو نروس نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور جب اخیر میں آپ وقت کے بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں، آپ عزیز مصر کی کرسی پہ جب بیٹھتے ہیں، وہی حسد کرنے والے بھائی جب آپ کے پاس میں پہنچتے ہیں تو اس وقت میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ نے کہہ کے بات کو ختم کر دی کہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے روایتوں میں آتا ہے کہ 32 ایئرس کا زمانہ تھا اس بیچ میں جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا، اور آپ جب بادشاہ بنے ہیں 32 سال گزرے ہیں، اور آپ جب ڈالے گئے تھے 10-12 سال کے بچے تھے۔
تو یہ پوری کی پوری آپ کی لائف ایک غلامی کی زندگی اور اس کے بعد ایک جیل کی زندگی گزری، اور بھائیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کارنامہ انجام ہوا تھا۔ اخلاق کا نمونہ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ایک لفظ سے بھی انہیں پشیمانی نہیں سنائی اور انہیں شرمندہ نہیں کیا کہ آپ نے میرے ساتھ یوں کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا۔ اتنا کہا کہ انت یوسف، جب انہوں نے پوچھا کہ تو ہی یوسف ہے، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علیہ۔ نہ ان کے گناہوں کی طرف کوئی توجہ دلائی، نہ اپنے درد کو جو 30-35 سال کی جو تکلیف تھی اس کو رکھا، کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اذ اخرجنی من السجن، اسی مالک نے مجھے جیل سے نکالا، اس مقام پہ جو پہنچایا میرے رب نے پہنچایا۔ لا تثریب علیکم اليوم، گھبرانے کی بات نہیں ہے، شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، پشیمان ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ پھر احسان یہ کیا ان کے ساتھ میں کہ آپ نے مصر کے اندر انہیں اقامت دی، ان کے ٹینٹ اور ان کے گھر بنوائے، انہیں بھائیوں کو مصر کے گورنمنٹ کے اندر جو ہے بڑے بڑے کام لگوائے، جنہوں نے ان کی زندگی کے ساتھ کھیلا تھا۔ دشمنی اس حد تک کی تھی کہ آپ کے بدن کے کپڑے تک نکالے گئے تھے۔ چھوٹا یوسف بھاگتا رہا بھائیوں کے پیچھے، کسی نے کچھ نہیں سنی، اور کپڑا نکال کر کے اور انہیں اس کنویں کے اندر ڈال دیا تاکہ یا تو مر جائے یا تو پھر کوئی لے کے چلا جائے وغیرہ وغیرہ۔ جس نے قتل کا منصوبہ کیا ہو اور پھر وہاں سے آ کر کے تہمت زنا لگتی ہو، یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں کہ کوئی انسان منہ نہیں دیکھے گا کبھی زندگی میں۔ ہمارے ہی آپس کے بھائیوں میں جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے، مسجدوں میں جب اس طریقے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، محلوں میں جب اس طریقے کی کوئی بات ہوتی ہے، ہم تو بول کے چلے جاتے ہیں کہ زندگی بھر موت تک ہم اس کا منہ نہیں دیکھیں، اور دیکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ بات بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ انہی کے گھر میں پلنے والے، ایک ساتھ میں ایک برتن میں کھانے والے، اور وہ بھی نبی کی اولاد، معاملہ اس طریقے سے ہوا، مگر 30-35 سال کے بعد شرمندہ کرنے والی کوئی بات بھی حضرت یوسف نے زبان سے نہ نکالی۔ یہ ہے نمونہ اخلاق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی دیکھیں اسی میں کہ جس شفقت اور محبت کے ساتھ میں اپنے بچوں کو پالا، انہی کا جو بیٹا جس سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنی نظروں سے کبھی دور نہیں کرتے تھے، بھائیوں نے جب انہیں وہاں سے اٹھایا ہے اور 30-35 سال کے زمانے تک روتے 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 آنکھیں تک چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی، آپ نابینا ہو گئے، اس حال میں بھی کبھی اپنے بچوں کو مطعون اور تانا نہیں دیا کہ آپ تو یوں ہیں اور آپ کو ایسا کیے ہیں، آپ نے فلاں کیے ہیں۔ بس جیسی بچے شام میں آئے روتے ہوئے اور وہ جھوٹا کپڑا خون میں لت پت کر کے لا کے اس نبی کو اور اپنے ابا سے کہا کہ بھیڑیے نے یأکلہ الذئب، بھیڑیا نے اس کو کھا لیا ہے، تو حضرت یوسف نے یوں نہیں کہا کہ تم نے جھوٹ، یعقوب نے کہ تم نے جھوٹ بولا اور فلاں معاملہ کیا، کہا کہ بس فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا کام تو صبر کرنا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب کا کہ بالکل خوبصورت سا بچہ، جو باپ کا جو ہے وہ محور شفقت جو بچہ تھا، وہی چھین لیا گیا، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں نبی کے یہ کرتے کو جو خون لگا ہوا ہے جھوٹا خون ہے، بدم کذب، جھوٹے خون کے ساتھ لائے ہیں، مگر پوری لائف میں ان بچوں کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ حضرت یعقوب کا جو ہے برا سلوک کا نہ رہا۔ آپ برابر معمول کی زندگی ان کے ساتھ گزارتے رہے، حتیٰ کہ جب بنیامین کو بھی لے جانے کا موقع آیا تو 1 سے 2 مرتبہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جیسے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، کہیں یہ بنیامین کے ساتھ معاملہ نہ ہو، مگر بچوں کی محبت میں اس بچے کو بھی بھیج دیا اور پھر پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو یہ پوری کی پوری لائف میں اگر آپ دیکھیں 2 نبی ایک گھر کے، اور حالات اس طریقے سے، اور گھر ہی سے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ایسے حالات پر بھی لام تعان، تشنی، گالی گلوچ یا برا بھلا کہنا یا ندامت یا شرمندگی یا آر دلانا، اس طریقے کا کوئی کام نہیں ہوا۔ تو یہ تو وہ نبی تھے۔ پھر ایسی حالات دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رہے۔ یہودی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے، بلکہ توریت آج بھی کتاب خروج میں، کتاب پیدائش میں، کتاب استثناء میں اگر نکال کے دیکھے جائیں ان توریت کی آیتوں کو، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نازیبا حرکتیں جو ہے وہ اور الفاظ، ناشائستہ الفاظ لکھے ہوئے۔
وہ سسپیشن میں بھی فلسطین کے ماحول میں جہاں یہودی خوب بھرے پڑے تھے اور بہت تھوڑے عیسائی تھے، عیسائیت تو شروع ہوئی تھی وہاں سے، جو سامنے جو ان کے مخاطبین تھے وہ سارے یہود تھے جو آپ کو زنا کا بیٹا کہتے تھے، باوجود ہے کہ سب کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر ڈسکشن نہیں کی۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات و حالات کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ جو اخلاق کریمانہ کے جو نمونے تھے وہ بہت اونچے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی ہائیسٹ لیول کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں نبیوں کے اخلاق ایک طرف اور اس سے اونچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اب اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت نرمی سے بات کی جائے یا فلاں، جس طریقے سے جو ہمارے ذہنوں میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اخلاق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ کسب الحلال، اخلاق کی تعریف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی، ابو داؤد کی روایت ہے کہ کسب الحلال، حلال کی کمائی کرنا، و اجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچنا۔ آپ دیکھیں یہ دو چیزیں، وہ انسان اخلاق والا نہیں ہو سکتا جو رزق حلال کو اپنی زندگی کا شیوا نہ بنا لے۔ مال کے بارے میں سمجھیں گے، اخلاق دماغ سے یا عقل سے کوئی چیز ہے اور مال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھے اخلاق والا بندہ ہی رزق حلال کماتا ہے۔ اگر کوئی بہت اچھا بزرگ صفت انسان دکھنے میں دکھ رہا ہو، داڑھی لمبی ہو، جبہ لمبا ہو، صافے پہ صافے جو ہے پہنے جا رہے ہو، مگر حلال کمائی کی کوئی ان کے پاس میں قدر و قیمت نہیں ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اخلاق کی پہلی سطح یہ ہے کہ رزق حلال انسان کمائے زندگی میں، جہاں شک و شبہ کا بھی کوئی مال ہو اس کو چھوتا بھی نہیں اچھے اخلاق والا۔ دوسرا حضرت علی نے فرمایا وہ اجتناب المحارم، حرام کردہ چیزوں سے مکمل اپنے آپ کو بچانا۔ ایک جو اخلاق کا جو پیکر انسان ہوتا ہے نا، جو نمونہ ہوتا ہے، وہ حرام کاری کی طرف کبھی نہیں بڑھتا، وہ چھوٹے سے چھوٹا حرام ہو یا بڑے سے بڑا حرام ہو، ٹوٹلی اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنے والا ہی انسان اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ سمجھا دوں کہ آج کل جس طریقے کے جو حالات چل رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو سمجھدار بھی سمجھتے ہیں، بزرگ بھی سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے بڑے ممبرس بھی سمجھتے ہیں، لیکن جب بیٹھے کسی کی برائی ہو تو گھنٹوں جو ہے وہ غیبتوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، چاہے مسجد میں ہو تو بھی غیبتیں، بازاروں میں ہو تو بھی غیبتیں، اپنے اپنے گھروں اور آفیسز میں بیٹھے ہوں تو بھی ایک دوسرے کی اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے ایک اخلاق کا نمونہ ہو سکتا ہے جس کی زبان غیبتوں سے بھیگ رہی ہو، جس کے ذہنوں میں کسی کے لیے گندگی بسی ہوئی ہو، جس کے دلوں میں امت کے بہت سارے افراد کا جو ہے وہ پورا کے پورا جو ہے وہ گندا پن بھرا ہوا ہو، اور اوپر سے اپنے آپ کو جو ہے اچھے کپڑوں والا جو ہے وہ پوشاک پہن کے دکھا رہا ہو کہ میں اخلاق والا انسان ہوں۔ لباسوں سے اخلاق نہیں بنتے، اخلاق تو اجتناب محارم سے بچتے ہیں۔ غیبت ایک حرام گناہ ہے، تہمت ایک حرام گناہ ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ جا کر کے غیبتیں ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی گھنٹوں اللہ کا ذکر کر رہا ہے اسی زبان سے، اور گھنٹوں جا کے غیبتیں کر رہا ہے۔ اس کے ذکر نہ کرنا بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی اجتناب محارم سے بنے۔ دیکھیے ایک ہے نیکی کا کمانا اور ایک ہے نیکی کا گنوانا۔ نیکی کا کمانا کوئی کمال نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا اس سے بڑا کمال ہے، کیونکہ نیکی ہم نے کر لی ذکر کے ذریعے سے، اکاؤنٹ کے اندر بہت سارے نیکیاں تو بھر گئی، اور ہم نے یہاں پہ تہمتیں لگائی اور غیبتیں کی اور چغلیاں کی، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بالکل نیچا سمجھا۔ پوری کی پوری جو نیکیاں بنی بنائی ہیں بنا کر کے دوسرے کو اٹھا کے دینا پڑے گا، بے وقوفی ہے۔ ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ ذکر ہی نہیں کر رہا ہے اور ساتھ میں محارم سے پورا کا پورا بچ رہا ہے، غیبت بھی نہیں کرتا ہے، وہ ویسے بھی پاک ہے وہ بندہ، نیکی نہیں کما رہا تو کما رہا، گناہ بھی تو نہیں کما رہا۔ اجتناب المحارم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی کیفیات کے بارے میں جو فضیلت ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ ان من اثقل المیزان العبد المؤمن، ان من
اسقل المیزان العبد المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق. قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ترازو لگے گا نیکی اور بدی کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے، پیمانہ جو ناپنے کا جب شروع ہوگا میزان عدل پر، اس وقت میں ایک نیکی جو حسن اخلاق کی وہ بادلوں کی طرح وزندار بن کر کے اس کے نام اعمال میں بیٹھے گی. حضور نے فرمایا من اسقل المیزان، اتنا بھاری کر دے گا وہ وزن کو ایک مومن بندے کی قیامت کے دن. اور جب میزان بھاری ہو گیا تو انسان کو جنت ملے گی. تو یہاں پر بھی قیامت کے دن کوئی اور چھوٹا موٹا عمل، کوئی عبادت کے بارے میں حضور نے نہیں کہا، اچھے اخلاق کے بارے میں کہا، اس لیے کہ ایک ضابطۂ کلیہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے سیلف عبادتیں، یہ بہت اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ایک ہے سیلف عبادتیں. سیلف عبادت کیا کہتے ہیں؟ میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، اشراق اوابین، چاش اور جو دیگر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، میں ذکر بھی بہت لمبا کر رہا ہوں، میں جا کے عمرے کر کے بھی آ رہا ہوں، اور میں اپنی لائف کے اندر بہت جو ہے عبادت کر رہا ہوں. ایک ہے سیلف عبادت. دوسرا ہے معاشرتی چیزوں کے، جس جگہ میں رہتا ہوں اور جس جگہ میری رشتہ داری ہے، میرے والدین ہیں، بیوی اور بچے ہیں، پڑوسی ہیں، مسجد میں آتا ہوں تو مسجد کے میرے جو ہے یہ پڑوسی ہیں، محلے کے پڑوسی ہیں، جس سماج میں رہتا ہوں، جن لوگوں میں رہتا ہوں، اس کی کچھ ذمہ داری اللہ نے دی. آپ یاد رکھیں یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں عبادتیں جو سیلف ہیں، معاشرتی عبادتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں. اس لیے کہ پورا فوکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی دین پر دیا ہے. ایسا نہیں کہ اس لیے اس مذہب میں، یعنی مذہب اسلام میں اور انبیاء کے مقابلے میں حرام ہے کہ اگر کوئی جا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے جو ہے بس مجھے کوئی دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، میں بس میرا اللہ اللہ کہہ کے میں مر کے چلا جاؤں گا، میں بہت نیکیاں کما لوں گا. یہ منع کیا گیا ہے. حضور نے منع کیا کہ زہد اسلام کے اندر نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. کلیئر الفاظ. رہبانیت اپنے آپ کو پورے سماج سے الگ کر کے کسی کونے میں جا کے میں اپنی عبادت ہی عبادت کروں. حضور نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت ختم. پہلے تھا، اس لیے کہ پہلے کے افراد ان پر ذمہ داری نہیں تھی نبوت کی، کس لیے کہ ہر بار کوئی نہ کوئی نبی آ کر کے وہ نبی کی ذمہ داری پوری کرتا تھا، وہ شریعت کی افشا کی ذمہ داری پوری کرتا تھا. مگر اس وقت نبی نہیں آ رہے ہیں. اس امت کو کہا گیا تم کونوں میں نہیں بیٹھو گے، تم بلکہ سماج کے بیچ میں، معاشرت کے بیچ میں رہ کے نبی نے جو کام کیا وہ ورکر بن کر کے آپ کام کرو گے. اگر تم ورکر نہیں بنو گے اور تم کام نہیں کرو گے تو اس کے بارے میں تو تمہیں پوچھو گی. اس کے لیے قرآن کے اندر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ. تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسلام کی دعوت دے اور منکر یعنی کفر سے روکے. ایسے بے شمار آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلام پر جو ہے وہ اتاری ہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہوں؟ تو معاشرتی چیز کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ ہمارے اخلاق جتنے عمدہ ہوں گے. آدمی سیلف عبادت کرے گا. میں اگر عبادت کروں میرے اخلاق میں دکھاؤں گا کسے؟ ضرورت ہی نہیں ہوگی دکھانے کی. اخلاق دکھے گے انسان کو دوسروں سے. بیوی کے ساتھ میں اس کے کیا اخلاق ہیں؟ اس کے لیے کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں لو لختصینا، آپ اجازت دے دو، ہم اپنے آپ کو نامرد بنانا چاہتے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں، شوق تھا نا عبادتوں کا بہت زیادہ، تو آ کے حضور سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اذن، آپ اجازت دے دیں لو لختصینا، ہم اپنے آپ کو خسی بنانا چاہتے ہیں، یعنی نامرد بنانا چاہتے ہیں. یعنی جب انسان نامرد ہی بن جائے گا بیوی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اسے. جب بیوی نہیں ہے تو بچے بھی نہیں ہیں، جب بیوی اور بچے دونوں نہیں ہیں تو کمائی دھندا بھی نہیں ہے. اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ دن میں روزے رکھیں ہم لوگ، راتوں میں ہم نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، ہم سوئیں بھی کم کھائیں بھی کم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا اپلیکیشن سنی، درخواست سنی، تو آپ کی آنکھیں لال ہو گئی غصے کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے چہرے کے اوپر جیسے انار کے دانے پروتے، چہرہ لال ہوتا ہے. آپ کی آنکھوں میں باریک دھاریاں تھیں جو سرخ ہونے کی وجہ سے اٹھ کے نظر آتی تھی. غصے سے کہنے لگا کہ آپ مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں ایک ایسا مرد ہوں جس نے نکاح بھی کیے ہیں. افطر و اصوم، میں کبھی روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے نہیں بھی رکھتا ہوں. اتزوج النساء، عورتوں سے میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں. یہ اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اسلام یہ ہے کہ ایک انسان سماج میں رہ کے بیوی بھی بنائے گا، بچے بھی بنائے گا، تجارت بھی کرے گا، بزنس بھی کرے گا، تب جا کے اس انسان کے اخلاق کا نمونہ پبلک کو پتہ چلے گا کہ انسان کیسا ہے.
جب تک معاشرت کے اندر وہ گھسے گا نہیں، اس کے اخلاق کا علم کسی کو نہیں ہوگا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیر لأہلی، جو اپنی بیگم کے لیے اچھا ہو۔ جب شادی کرے گا تو یہ مرد کیسا ہے اس کی بیگم کو پتہ چلے گا۔ اس کے لیے سرٹیفکیٹ کوئی مفتی نہیں دے سکتا کہ یہ انسان متقی ہے یا یہ انسان اخلاق والا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ مفتیوں کے ہاتھ میں نہیں، وہ سرٹیفکیٹ بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ یہ بتا سکتی ہے کہ میرا شوہر کیسا ہے۔ اس لیے کہ میں اگر مفتی ہوں تو پبلک کے لیے اچھا ہی ہوں، میرے گھر میں کیا ہوں وہ میری بیوی بہتر جان سکتی ہے کہ میرے اخلاق کیا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اخلاق کا نمونہ وہاں پہ ہوگا۔ آدمی پبلک میں بہت اچھا ہوتا ہے، گھر میں گھسا تو جانور کی جیسی صفت اس کی بنتی ہے، بیویوں کے اوپر گالی گلوچ، بچوں کے اوپر جو ہے وہ مار پیٹ، اور ایک گھر کا ماحول بالکل ایک عذاب سا، وہ انسان کیسے اخلاق والا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں رکھی، حسن اخلاق کا اتنا مکمل نمونہ دیا آپ نے کہ زندگی میں آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی لب و شتم جس کو کہتے ہیں نا، تان تشنیع، بیوی کو جو ہے کچھ برا بھلا کہنا، کبھی آپ نے لائف میں وہ کام نہیں کیا۔ ایک بڑے سنجیدہ مزاج کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسی پیراگراف میں ہم آپ کو گائیڈنس تسلیم کر کے جب چلیں گے تبھی ہماری نैاں پار ہو سکتی ہے۔ صرف ہمارے جو ہے سوچوں کی وجہ سے ہم نجات پائیں گے ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو تھے ان پر اپنے آپ کو جو ہے ڈھالنا پڑے گا۔ اتنے واقعات ہیں، اگر آپ کے کریمانہ اخلاق کے واقعات جو بزرگوں نے لکھی ہیں، کتابیں بھر گئی ہیں ہزاروں صفحات کی۔ ایک دو چھوٹے موٹے جنرل واقعات میں آپ کو بتا دوں۔ جب خالی ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزدور لوگ اپنے اپنے کام دھندے پہ ہوتے تھے، ایک مرتبہ چلے گئے، ایک مزدور کام کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ پھوڑا وغیرہ جو کام لے کے کام کرتے ہیں کھیتوں میں، ان کے ہاتھ سخت تھے اور گٹے پڑے ہوئے تھے ہاتھوں میں۔ آپ نے وہ دونوں ہاتھ لے کر کے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس پہ رکھی اور اس کو پیار کیا، جیسے ہوتا ہے نا محبت میں، ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ مزدوروں کے ساتھ بیٹھتے تھے سجا کے۔ اس سے بڑا معاملہ میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ ایک مزدور کام کرتے کرتے شرابور ہو چکا تھا، پسینے میں، پورا پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں مدینہ کی جو گرمی ہوتی ہے 50-55 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے، اور اس میں کھیتوں میں کام کرنا، آپ گھومتے گھومتے چلے گئے، ایک مزدور پورا بھیگا ہوا ہے، پسینے میں پورا بھیگ چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں کے وجہ سے، ہم آنکھ مچولی والا کھیل کھیلتے، حضور بھی اپنے ساتھیوں میں کھیلتے تھے۔ ایک لائف آپ نے جو گزاری ہے نا، ایسے لائف ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو رسول اللہ نے گزاری ہے۔ آپ نے ان کی آنکھوں کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کو چپٹایا اپنے بدن سے، جو پسینہ تھا، وہ صحابی کہتے ہیں میرا پسینہ حضور کے کپڑوں پہ پورا کے پورا لگ رہا تھا، لیکن آپ پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تو جیسے انہوں نے چھوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میرے جسم میں آنی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے بھی جو ہے دیر تک جو ہے وہ محسوس کیا، تو کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ مسکرانے میں کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ میرا پورا پسینہ حضور کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ لگ چکا تھا۔ یہ مزدوروں کے ساتھ محبت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ اس طریقے سے جو ہے صحابہ کی بھی اخلاق اس طریقے سے، ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، بڑے بڑے صحابہ، اسلام کی حکومت بن چکی تھی، آپ گورنر آف دی اسلام تھے، اب جا رہے ہیں، اب لوگ ان کو ایک بادشاہ کے انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک پاگل عورت آئی، بوڑھی عورت پاگل، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ میری بات سنیں۔ اب پاگل جو ہوتے ہیں بس بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں۔ جیسے وہ قریب آئے تو صحابہ ڈانٹنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، چل نکل یہاں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نہیں آنے دیجیے۔ جب وہ خاتون قریب آئی کہا کہ بول، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ اب وہ عورت بس بول رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کر رہی ہے عورت، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کچھ نہیں، اتنا دیر تک کہ جب وہ عورت بالکل خاموش ہوئی تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی بات کو سنتے رہے۔ آج کیا ہے حالت؟ اگر ہم کو کچھ اللہ نے عزت دی ہے، کوئی ملنا چاہتا ہے تو ہمارے نخرے جو دیکھنے کی قابل ہوتے ہیں، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میرا سونے کا ٹائم ہے، میرا تو ابھی عبادت کا ٹائم ہے، میرا تو فلاں ٹائم ہے، تم کم ملو، تم رات میں ملو۔ نخروں پہ نخرے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیزی شیڈول لائف کسی دنیا میں آج تک کسی ماں نے نہ جنا ہے، نہ قیامت تک جن سکتی۔ یہ وہ نبی جو پبلک کے بیچ میں اس طریقے سے رہ رہے،
مسافہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کرتے گھومتے تھے. حدیث سنیں, اخلاق وہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسافہ کرو, ہاتھوں کو ملایا کرو. اور پھر فرمایا کہ جب ایک بندے کا ہاتھ ملتا ہے, مسافہ کرتا ہے, کہا کہ جب تک تم مسافے کے درمیان ہو آپ کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت کے پتے گرتے ہیں. اندازہ کریں, درخت ایک ہوائی ہزاروں لاکھوں پتے زمین پہ گرتے ہیں. مسافہ اتنی پیاری سنت ہے, مگر کہاں سے وہ سنت کو اور گناہ معاف ہو رہے ہیں. نہیں کریں گے مسافہ. وہ کبھی عید آئے گی تو عید مبارک کے لیے مسافہ کریں گے تو سیدھا اگلے عید میں ملیں گے. یہ حالت ہے ہم لوگوں کے, سمجھ رہے ہیں کہ جنت تو ہماری اپنی ہی ہے. آدمی اپنے آپ کو, اچھا متکبر اور مخلص کی ایک شناخت میں آپ کو بتا دوں. متکبر وہ ہوتا ہے, تکبر والا وہ ہوتا ہے جو مسافے کا انتظار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مسافے کا انتظار کرتا ہے. مخلص وہ ہے جو مسافے کے لیے اپنے آپ کو پہل کرتا ہے. ابھی آج کل دیکھیں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جانا حضرت کو ملنے کے لیے, یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا جلدی حضرت, یہ سوچے گا میرا تو بہت بڑا کیا ہے بھائی تیرا مقام اپنا, تو بھی تو کسی ماں سے جنم لیا ہے, ہم بھی کسی ماں سے جنم لیے. قیامت کے دن پتہ چلے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ متقی کون ہے تو خدا بتائے گا. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم کسی جو ہے پینٹ شرٹ پہننے والے کو سمجھے یہ گنہگار ہے, عربی جبہ پہننے والے کو سمجھے جنتی ہے, تو یہ ہماری سوچ ہے. اخلاق پر انسان ناپا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھانے والا مخلص اور مسافے کا انتظار کرنے والا متکبر. علماء مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ نے ایک مرتبہ کیا کیا, حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں, راوی بھی ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج تو کچھ بھی ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پہلے سلام کروں گا اور مسافہ کروں گا. اور جا کر کے فجر کی نماز کے پہلے چھپ کے کھڑے ہیں دروازے کے بازو میں. اب حضرت بلال نے اذان دی اور دستک دیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے دروازے کو کہ نماز, تو انتظار میں کھڑے گئے. اب اللہ کے نبی جیسے باہر آئیں گے میں پہلے سلام کر کے مسافہ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا اور پہلے ہی سلام کر کے جو مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھا. کہتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ کسی وہ جو پلرز تھے مسجد کے پلرز کے پیچھے کھڑا رہتا تھا, جیسے رسول آ جائیں تو میں ہاتھ بڑھاؤں. مگر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو سبھی صحابہ کو خود ہی سلام کرتے مسافر. کہتے ہیں پوری لائف میں کبھی جیت نہیں سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسافر کیا کرتے. سمجھ رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے میرے دوستوں؟ کسی چھوٹے موٹے آئرے گہرے انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی کہ پوری زندگی آپ نے جو ہے خود سے سلام کیا, مسافہ کیا. لیکن آج ہمارے یہاں میں کیوں مسافہ کروں, اس کو ضرورت ہے آندھے میں مولانا ہوں میرے پاس مسافہ. یعنی جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل پہ اس کی زندگی ہوگی. وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا, وہ اپنے آپ کو پبلک میں بچھا دے گا, ہر ایک گھر جا کر کے جو ہے وہ ملاقاتیں کرے گا. کیسی ملاقاتیں؟ خیر خیریت, پڑوسی ہونے کے معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. دن بھر اسلام کے کاموں میں بیزی ہیں آپ, جہاد کے کاموں میں بیزی ہیں, معاشرت کے کاموں میں بیزی ہیں, اور رات میں تھوڑا وقت ملتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اخلاق یہ ہوتے کہ آدھا وقت تو اللہ کے لیے دیتے تھے, اتنا لمبا کھڑے ہوتے کہ قد ورمت قدما, آپ کے پیر سوج جاتے. وہاں سے فری ہوتے تو آپ گلیوں میں گھس رہے ہیں, جنگلوں میں جا رہے ہیں کہ کوئی پریشان حال خدا کا بندہ ہو تو میں اس کی مدد کروں. اس کام کے ذریعے سے, اس اخلاق کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لوہے کو منوایا ہے اور انہیں جو ہے وہ سرنڈر ہونے پہ مجبور کیا ہے. یہ تو اخلاق کریمانہ تھا. اس کے لیے اللہ نے گارنٹی لے لی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے حضور تم تو اخلاق کے بہت بلند مقام پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. اصول بتایا سب سے ایمان کمپلیٹ, حضور کہہ رہے ہیں, بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے, ان من اکمل المؤمنین ایمانا, کمپلیٹ ایمان والا وہ ہے احسنهم خلقا, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کس کی تہجدیں زیادہ ہوئی ہیں, کس کی اشراق زیادہ ہوئی ہے, وہ کانسیپٹ نہیں دیا حضور نے. میں نے شروع میں بھی کہا تھا انفرادی چیزوں کو حضور نے نہیں چھیڑا کبھی, معاشرت کی چیزوں کو. ان من اکمل المؤمنین, ایمان سب سے زیادہ کمپلیٹ اس بندے کا ہے, کس کا؟ احسنهم خلقا, جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہو. اور پھر دوسری کنڈیشن والطفهم باہلہ, جو بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان, بیوی بیگم کے ساتھ. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا, فتویٰ اگر کسی انسان کے اخلاق کا کوئی دے گی تو وہ بیوی دے سکتی ہے شوہر کے بعد. اس کی پرائیویٹ لائف میں کیا ہے, اس کی نجی زندگی میں کیا ہے, اس کی بزنس لائف میں, ہر جگہ دیکھ رہی ہے اس کو, شریک حیات ہے, ایک ایک گر اور ایک ایک پوائنٹ جانتی ہے بیوی ہم سب کے حال.
اس کے لیے حضور نے فرمایا وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، تمہارے بیگم کے ساتھ جتنے تم مہربان ہوگے نا گھر والوں کے ساتھ تو سمجھیے آپ کا ایمان پکا ہے۔ اب ایک صحابہ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے اچھے دیندار نظر آتے ہیں مگر بیگم کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہی نہیں ہے، کبھی محبت سے بیگم سے بات ہی نہیں کر پاتے ہیں، تو بتائیے وہ اخلاق والا ہوا؟ اس کا ایمان کبھی کمپلیٹ ہے؟ نہیں۔ پبلک کہنا چاہیے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ کب کہیں گی پبلک؟ جب انسان سوشل ورکر بنے گا، جیسے حضور ایک سوشل ورکر تھے، سوشل سرکل ڈیفائن کیا تھا آپ نے، آپ کے جتنے ساتھی تھے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ دوست، آپ نے دوست بنائے تھے، آپ نے حکومتیں نہیں بنائی، میرے سامنے جو ہے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، میرے سامنے کوئی اس طریقے کی وہ نہیں، آپ ایسے کامن انسان تھے کہ آپ نے جملہ دیا اصحابی، میرے دوست۔ جب صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کون ہے؟ جو حضور کا دوست، دوستی کا لفظ ہے۔ صحابہ جو ساتھ میں ایک دوسرے کے ہمیشہ رہتے تھے، ہمیشہ مسکراتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کوئی بندہ ہی نہیں دیکھا۔ یہاں تو جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں ان کے تو چہرے کے اوپر تو وہ رات کے 12 بجے ہوئے رہتے، ہمیشہ ٹیڑھا چہرہ، ہر ایک کو دیکھ کے ٹیڑھا، وہ کیونکہ ان کے اندر ایک ایسا متکبرانہ مزاج کہ سب سے زیادہ دیندار تو میں، سب پورے جہنمی ہیں، ایک عجیب زندگی میں جی رہے ہیں وہ لوگ۔ اور حضور کے وہ ہے کہ آپ کے بارے میں صحابہ کریں گے پبلک میں سب سے زیادہ ہنسنے والے بندے اللہ کے نبی تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے۔ کان فخما مفخما، ہمیشہ چودھری کی طرح چاند چمک رہا ہے۔ تبسم وجهه لیلۃ البدر، ہمیشہ لبوں کے اوپر ایک مسکراہٹ ہے جیسے چودھری کا چاند چمک رہا، کبھی 12 نہیں بج رہے اللہ کے نبی کے چہرے۔ آج یہ حال ہے ہم لوگوں کو۔ حضور کی زندگی کو دیکھیں اور آج ہماری نجی زندگی کو دیکھیں، ٹوٹلی اگینسٹ لائف ہے ہماری نبی کی۔ اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ تعالیٰ ہم ہی بڑے دیندار ہیں، ہمیں جنتی ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا۔ جب تک اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پبلک میں نہیں لائیں گے، پبلک کے لیے سوشل ورکنگ نہیں کریں گے، ہمارے اخلاق کبھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی بتایا گیا وہ اخلاق والا نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا۔ معاشرت کی باتیں بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے گھر میں 3 ٹائم کی روزی میں کھا رہا ہوں، بھرپور پیٹ بھر کے کھا کے میں سو رہا ہوں، مگر مسلمان بھائی آج کس حال میں جی رہے ہیں، کس کی کیا حالت ہے، کس کی کیا درگت بنی ہوئی ہے، اس پر ڈسکشن بھی نہیں ہے۔ یہ اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا۔ آج معاشرے میں کتنے لوگوں کی حالت، اور اگر دیکھا جائے عالمی حالات، آج فلسطین کس طریقے سے جل رہا ہے، فلسطین کے بچے بھوک کی وجہ سے دیکھا نہیں جاتا وہ ویڈیوز۔ آج ہمارے بچوں کی جو انگلی کا چھال نکل جائے تو باپ تڑپ کے رہ جاتا ہے اور 10 ہاسپٹل گھماتا ہے۔ آج وہ بچوں کی پسلیاں بھوک کی وجہ سے باہر نکلی ہیں اور تڑپ تڑپ کے بچے مر رہے ہیں، لیکن کوئی بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں؟ بتائیے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے۔ کسی مسجد کے اندر کوئی اس کے بارے میں جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے حکومتیں اپنی جگہ، لیکن کم سے کم ایک درد پیدا ہو اپنے دلوں میں، اس پر کوئی ڈسکشن ہوا ہے آج تک؟ آسام جل رہا ہے، 6000 جو ہے وہ گھر برباد کر دیے گئے اس ہفتے میں، 12 مسجدیں بڑی بڑی توڑی گئی، درگاہوں کو جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا، ان کی چھت آسمان ہے اور بارشیں چل رہی ہیں، باڑھ آئی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو کھانے کے لیے کوئی لقمہ نہیں ہے۔ کیا اس پر کبھی ڈسکشن ہوا ہے مسلمانوں کے بیچ میں؟ کبھی مسجد کے ممبروں سے اس کی صدائیں نکالی گئی ہیں؟ ضمیر مر چکے ہیں ہم لوگوں کے، بس میں 3 ٹائم کا کھا رہا ہوں، بس میں بہت اچھا مسلمان ہوں، میری زندگی اچھی چل رہی ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا کہ تمام کے تمام مومنین، المؤمن کالبنیان الواحد، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اذا اشتکى عضوا اشتکى سائر الجسد، ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہو تو سارے مسلمان کو ہم پھڑکنا چاہیے، تڑپنا چاہیے اس طریقے سے، مگر کیا جب وہ کیفیت ہی نہیں ہے، بھوک مری دیکھی نہیں ہے ہم نے، حالات جو ہو رہے ہیں آج مسلمانوں کے ساتھ، ہمیں اس کا کوئی نالج ہی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو بس جیے جا رہے ہیں 2-5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، کھانا کھا لیا، سمجھ رہے ہیں کہ اسی لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کیا فرشتے نہیں ہیں اللہ کے پاس؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو 1 سیکنڈ کی بھی نافرمانی کرتے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی جو ہے اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں صرف جو ہے کھانے اور سونے کے لیے یا 4-5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ایک نبی کی جو زندگی ہے وہ زندگی پبلک کے اندر جو ہے وہ نکالنے کے لیے بنایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے اندر رسول کے بارے میں ہمیں بتایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہارے دل میں
اللہ اپنی رحمت نہ ڈالتے، تم رحمت للعالمین اگر نہ ہوتے، اور کیا ہوتے آپ؟ سخت مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لنفضوا من حولک، کہ صحابہ آپ کے پاس سے ہٹ گئے ہوتے، کوئی قریب نہیں آتا آپ کے، لیکن آپ ایک رحم دل انسان ہیں، اس کے لیے ایک چھتے میں جیسے شہد کی مکھیاں آتی ہیں اس طریقے سے آپ کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے، وہ رحمت کا وہ مادہ ہر ایک انسان اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ جانوروں کے لیے رحم ہونا چاہیے، انسانوں کے لیے رحم ہونا چاہیے، پھر خصوصاً مومنین کے لیے، پھر خصوصاً اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے رحم کا مادہ ہونا چاہیے۔ اذا حسنت اخلاقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنی پیاری بات کہی، یہ جتنی باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ سب حدیث سے ہی کہہ رہے ہیں۔ اذا حسنت اخلاقہ، جب کسی انسان کے اخلاق جب اچھے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کثر مصافحہ، مصافحہ اس کا بلند ہو جاتا ہے، یعنی لوگ اسے مصافحہ کرتے ہیں۔ سمجھو کسی انسان کے اخلاق اچھے ہیں، لوگ آ کے اس کو مصافحہ کر رہے ہیں تو سمجھو اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ وقل عدوہ، اس کے دشمن کم ہوتے ہیں۔ اس کے دشمن کیا ہوتے ہیں؟ جو اخلاق والا انسان ہوگا نا پبلک میں، اس کے دشمن نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک دشمنی وہ ہوتی ہے، اگر جیسے ہم نے کوئی حق بات کہی تو بہت سارے لوگ ہمارے بارے میں بہت سارے کمنٹس دیتے ہیں، وہ دشمنی کی بات نہیں ہے، وہ تو حسد ہے۔ دشمنی کس کو بولتے ہیں؟ کہ جو ہماری جو انڈیویجول لائف کی جو دشمنیاں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشمن نہیں تھا۔ کفار قریش تھے، وہ تو دین کی وجہ سے تھے، وہ تو اسلام کی وجہ سے تھے۔ پرسنل آپ کا کوئی دشمن ہو اخلاق کی وجہ سے، ایک دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب اخلاق اچھے ہوں گے تو لوگوں میں مسافہ زیادہ ہوگا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دشمن کم ہوں گے۔ تیسرا وَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ، اس کے سارے کام فٹافٹ ہونا شروع ہو جائے۔ کریم اخلاق کا ہے، کسی آفس میں گیا، آدھار کارڈ بنانا ہے، راشن کارڈ مثال بتا رہا ہوں، وہاں گیا اور وہ سلام کر کے مسافہ کرتا ہے، اس کی خیر خیریت پوچھتا ہے، وہ کتنے بھی غصے میں ہو وہ اس کے کام کو بنائے گا۔ اتنے اچھے اخلاق کا بندہ میرے پاس میں آئے گا، ہم تیری ذمہ داری ہے کام کرنا، گورنمنٹ کا تم کو پیسہ ملتا ہے، ہماری داداگیریاں ہیں سب طرف، یہ اخلاق نہیں ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ، اس کے کام بڑے آسانی سے ہوں گے۔ انسان کو اپنے آپ کو برداشت کر کے چلنا ہے، جس کو حضور کو اللہ نے کہا، کیا کہا؟ خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنا چاہو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جہالت کی جو باتیں ہوں گی، کون بک رہا ہے بکنے دیجئے، کان نہ لگائیے، کیونکہ آدمی اکثر ڈپریشن میں اس وقت جاتا ہے میں اتنا اچھا انسان تھا، مجھے انہوں نے کیوں کہا، اب وہ سوچ سوچ کے خراب کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہاں کہا گیا اللہ کی طرف سے خُذِ الْعَفْوَ، در کو تو چھوڑ دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اور پھر کہا کہ دوسری آیت میں لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ایسے کچھ ہوں گے جس کی وجہ سے تکلیف ہے تو انہیں معاف کر دیجیے۔ اخلاق کے کریمانہ کا اعلیٰ حصہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کرتے رہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہی کے لیے توبہ مانگتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا خیر فیما لا یعلف ولا یؤلف، اس انسان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس انسان کے دل کے اندر محبت اور الفت نہ ہو، نہ وہ اس کے لیے اس سے کوئی محبت کرے، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے محبت ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، نہ وہ گھر گرستی کر رہے ہیں، پبلک میں بھی، مگر ان کے دل محبت سے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ جس کے دل میں محبت ہی نہیں ہے اس سے کوئی خیر کی امید بھی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اخلاق کے کریمانہ کی اعلیٰ مثال۔ یہ جتنی باتیں ہیں سوشل ورکنگ کے حساب سے، پہلا کہاں کف الاذی، تکلیف دینا بند کر دو، کف کلوز کر دو، الاذی تکلیف۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم، مسلمان کون ہے بھائی؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان دوسری پبلک محفوظ رہے۔ آج اگر ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق رسول اللہ نے فرمایا کف الاذی، تکلیف دینا بند کر دو۔ دوسرا فرمایا بذل الندی، خرچ کرنا شروع کر دو، تکلیف دینا بند کر دو، خرچ کرنا۔ آج اللہ نے مجھے دیا ہے، میں کھا پی کے آرام سے ہوں، میرے پاکٹ منی میں کچھ بچتا ہے، میں اللہ کے بندوں کے لیے میں نکالوں۔ بذل الندی، کف الاذی، بذل الندی، طلقۃ الوجہ، چہرے کو جو ہے مسکراتا ہوا رکھیں۔ یہ اخلاق کا نمونہ ہے۔ ہمیشہ غصے سے آنکھ الٹی سیدھی، کسی کو دیکھ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، یہ کیا سلام ہے بھائی؟ سلام تو منہ کے الفاظ کا نام ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں ڈھکل کے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو سلام کرنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، مطلب ہے کہ تیرے سلام کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ سلام کو کہ ہاں دور ہے تو استسلام کی طریقے سے کر رہا، بات ہے قریب ہے تو مکمل جملہ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو،
وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. تو دونوں لوگ ایمان کی، اسلام کی، دین کی، زندگی کی سلامتی اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو دعا ہی تو ہے ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، دعا ہی ہے. تو کہا کہ طلقۃ الوجہ، چہرے میں ہمیشہ جو ہے وہ نفاست رکھنا، کہ اسے دیکھ کے انسان کچھ بولنے کی خواہش. بعض لوگوں کو انسان بولنے سے ڈرتا ہے، ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کھڑوس انسان ہے. تو یہ اس سے بچنا ہے. آخری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخلاق ہے صل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم جا کے ان سے رشتہ جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو. واحسن الیہ من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہے تم ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو. تیسری چیز جو حضرت علی نے فرمائی تھی، توصیۃ علی اہلہ، گھر والوں پہ خوب خرچ کرنا. یہ اخلاق کا نمونہ ہے، سب سے اونچا نمونہ. کسب الحلال، حلال مال کمانا. اجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچنا. وتوصیۃ علی اہلہ، گھر والوں پہ خرچ کرنا، بیوی پہ، بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، خالاؤں پہ، پھوپھیوں پہ، جو بھی جہاں تک گھر کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس پہ خرچ کرنا. یہ مثال ہے نمونے اخلاق کے عمدہ نمونے کی. ہماری فیملی اچھی ہے مگر ہماری بہنیں، ہماری پھوپھیاں، خالائیں غریب گھروں کی زندگیاں گزار رہی ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو یہ اخلاق والا انسان ہو نہیں سکتا کہ جن کے رشتہ دار بھوک مری سے مر رہے ہوں اور یہ اپنی عیاشیاں اڑا رہے ہو. تو یہ چند چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتی کہ اخلاق کا بہترین نمونہ انسان کو معاشرت میں لے کر کے کیسے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونہ استعمال کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا